حضرات محترم، اسلام میں بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام نے بیٹی کو بڑی شان بخشی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں سے بڑی محبت فرمائی ہے، بڑا پیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول کو بیٹیاں بڑی پیاری تھی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں آقا کی۔ تو آقا کو بیٹیاں بڑی پیاری تھیں اور بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے۔ آقا نے یہ فرما کر ہر بیٹی کو عزت بخش دی اور ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا بن گئی، ہر بیٹی اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، ہر بیٹی اپنے باپ کے دل کا سرور بن گئی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اتنا پیار دیا ہے، اتنا پیار دیا ہے کہ آج بیٹیوں کو کسی کے پیار کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی بیٹیوں سے پیار بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کا بہت بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كان له 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ۔ اللہ کے رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں کو یا 3 بہنوں کو یا 2 بیٹیوں کو 2 بہنوں کو پالا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی ان کی اچھی تربیت کی، انہیں علم و ادب سکھایا، اسلام کا طور طریقہ سکھایا اور ان کے حقوق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہا، تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ وہ جنتی ہے، جنتی اس کے لیے رب کی جنت ہے۔ دیکھیے تو مقام بیٹیوں کا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، یہ 3 بہنوں کو پالا، 2 بیٹیوں کو پالا، 2 بہنوں کو پالا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ آقا کا آج دریائے رحمت جوش پر ہے۔ آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا اور ان کی اچھی طریقے سے خدمت کی، تربیت کی، انہیں علم و ادب سکھایا اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا
جیسے کہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی کی 3 لڑکیاں نہ ہوں تو؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے 2 لڑکیوں کو پالا، 2 بیٹیوں کو پالا اور ان کی اچھی طریقے سے خدمت کی، ان کی تربیت کی، انہیں علم و ادب سکھایا اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، آقا فرماتے وہ شخص بھی میرے ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3ری مرتبہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا اگر میں نے ایک کے بارے میں بھی پوچھا تب بھی آقا یہی ارشاد فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی داخل ہوگا، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے، یہ بیٹیوں کی عظمت ہے۔ آج کچھ لوگ بیٹیوں سے جلتے ہیں، بیٹیوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو زہر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بیٹیاں بوجھ معلوم ہوتی ہیں اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس گھر میں رہنے والے شخص کے چہرے کی رنگت ہی اڑ جایا کرتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جایا کرتی ہے، لبوں سے ہنسی چھن جایا کرتی ہے، بڑا پریشان نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ بیٹی رب کی رحمت ہے، اور آپ بیٹیوں سے چڑ رہے ہیں تو بیٹیاں آپ کے لیے بھی رحمت ہے، رب کی رحمت ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں اسی دن رحمت کے 70,000 فرشتے داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 رحمت کے فرشتے اسی دن آ جایا کرتے ہیں اور بیٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، ایک کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، ایک کمزور جان سے پیدا ہونے والی، یعنی عورت کمزور ہوتی ہے تو عورت سے جو پیدا ہوئی ہے وہ بھی کمزور ہے، ایک کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ اسی گھر میں رہتے رہیں گے، تیرے ساتھ اسی گھر میں رہتے رہیں گے۔ بڑی رب کی رحمت ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے، بیٹیوں سے چڑھنے والے، بیٹیوں کی ولادت پر منہ بگاڑنے والے، دل پر ہاتھ رکھ کر خود ہی بتائیں کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے رہتے ہوں کیا اس گھر میں بلائیں آ سکتی ہیں؟ کیا اس گھر میں مصیبتیں آ سکتی ہیں؟ کیا اس گھر میں مشکلات اپنا گھر بنا سکتی ہیں؟ کیا اس گھر میں کوئی پریشانی تنگ دستی آ سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں اور فرشتے بیٹی سے کہتے ہیں جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اسی گھر میں رہتے رہیں گے۔ تو جس گھر میں رحمت کے فرشتے رہتے ہوں اس گھر کو بلائیں گھیر نہیں سکتی، مصیبتیں ٹھکانہ بنا نہیں سکتی، مشکلات اس گھر کے ارد گرد گھوم نہیں سکتی، اس گھر میں کبھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس گھر میں کبھی برکت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رحمت تو بیٹی ہے ہی اور اس کے ساتھ رحمت کے رب کے فرشتے رہ رہے ہیں، فرشتے رہ رہے ہیں، یہ بیٹیوں کا مقام ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہاں بیٹے کو بھی ترجیح
دینا چاہیے، وہ بھی رب کی نعمت ہے، وہ بھی رب کی نعمت ہے، مگر بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو زیادہ ترجیح نہ دے، بیٹی کو زیادہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بیٹیوں سے زیادہ محبت فرمائی ہے۔ آج الٹا ہوتا ہے اس کا، اگر کوئی چیز کوئی لے کر آتا ہے تو بیٹے کو پہلے دیتا ہے، بیٹی کو بعد میں دیکھتا ہے، بیٹے کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، بیٹے کو دونوں نظروں سے دیکھتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سفر سے واپس آؤ اور کوئی تحفہ گفٹ لے کر آؤ اور جیسے ہی گھر میں داخل ہو یہ دونوں دوڑے، یعنی بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تحفہ بیٹے کو مت دو بلکہ پہلے بیٹی کو دو، بیٹی کو مقدم رکھو، بیٹی کو آگے رکھو۔ اگر وہ تحفہ تم نے بیٹی کو نہیں دیا، بیٹے کو دے دیا تو بیٹی کمزور دل کی ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ روٹھ جائے گی۔ اور جس آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری قوم کی کسی بیٹی کا دل توڑا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا کہ اس نے محمد کا دل توڑا، یعنی بیٹی کا دل توڑنے والا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل توڑتا ہے، اور جس نے اللہ کے محبوب کا دل توڑ دیا اللہ اسے جہنم کا مستحق بنا دیا کرتا ہے، اس کی قسمت پہ جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ خدارا بیٹیوں کے دل کو مت توڑو، بیٹیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بیٹیوں کی ولادت پر منہ نہ بگاڑو، بیٹی کی ولادت پر خوشی مناؤ، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، رب کی رحمت تمہارے گھر میں نازل ہو گئی ہے۔ بیٹی کو ایک نظر سے مت دیکھو بلکہ بیٹی کو اس نظر سے دیکھو جس نظر سے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ اگر تم نے بیٹی کو سرکار کی نظر سے دیکھ لیا تو قسم خدا کی ہر نظر کے صدقے میں اللہ تمہیں اپنے محبوب کے عشق کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ ولادت پر چڑھو مت، ان کی آمد پر منہ نہ بگاڑو، بیٹی کی آمد بیٹی کی ولادت آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا پر رحمت و انوار کی بارش سے برسنے لگتی، نور سے جگمگ ہونے لگتا ہے۔ مرتبہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت آپ کے ساتھ تھی، سفر پر جا رہے تھے۔ راہ میں ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس گھر پر رحمت و نور کی بارش سے برس رہی ہے اور اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ کیسا گھر ہے، اس پر تو رحمت و نور کی بارش سے برس رہی ہے اور نور چھن چھن کر نکل رہا ہے، بڑا بابرکت گھر ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگ رب کے پسندیدہ لگتے ہیں، رب کے محبوب بندے لگتے ہیں، بڑا بابرکت گھر ہے، اس گھر پر رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے۔ آ گئے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ ایک گھر ہے اس پر رحمت و انوار کی بارشیں برس رہی ہیں اور اس گھر سے نور چھن چھن کر نکل رہا ہے، یا رسول اللہ گھر بڑا بابرکت ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگ رب کے محبوب بندے لگتے ہیں، رب کے پسندیدہ بندے لگتے ہیں، لگتا ہے رب ان سے راضی ہے، اس لیے رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم، اب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غیب سے پردہ ہٹاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور اسی کی ولادت کی آمد کی، اسی کی ولادت کی برکت کی وجہ سے اللہ گھر پر رحمت و نور کی بارش برسا رہا ہے۔ بیٹی کا مقام ہے، یہ بیٹی کی عظمت ہے، بیٹیوں سے پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔